باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ بیٹی گھر سے کالج جائے اور واپس درندوں کی ہوس کا نشانہ بن کر آئے، ایسا دن خدا کسی باپ کو نہ دکھائے، آمین۔ زندگی میں سب کچھ کر لینا مگر کسی کی بیٹی کی عزت کبھی خراب مت کرنا۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی، صرف اتنا لکھ دیتے کہ جس میں طاقت ہوگی عدالت اس کی غلام ہوگی۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے نمونے ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خود کو اتنا تراشو کہ پانے والے کو ناز اور کھونے والے کو ہمیشہ افسوس رہے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ ہر شکست ایک نیا سبق ہے اور ہر سبق ہمیں مزید مضبوط بناتا ہے۔ مشکل میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار رہو گے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد آپ بھی اپنی باری کا انتظار کر لیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسرے کے نقص نکالنے میں رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ ہر کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے۔ جب اپنی اہمیت خود بتانی پڑے تو سمجھ لو کہ اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایک امید ہی ہے جو روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ سر سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ شکر کر کے سویا کرو تم، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ آج جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو کھیل تماشا سمجھ کر، کل یہی آنکھوں سے نکلے گا آنسو بن کر۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ حاسد پر چاہے ہزار احسان بھی کر لو مگر دل میں وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ کچھ لوگ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان پر اپنی محبت ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔
خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھا اور سب سکھا کے بہت کچھ جاتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ بس اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں، کسی کا رزق کسی اور کو نہیں ملتا۔ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے، ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاضتوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے۔ بندے کب آپ کو 2 کوڑی کا کر دیں ان کا کیا بھروسہ۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی خیریت پوچھنے والا آپ کی خیریت چاہتا بھی ہو۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو اولاد کی سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا خوشی۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ والدین کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم خود ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ دوسروں کی برائیاں ہمیشہ وہی بیان کرتا ہے جس کے پاس بتانے کو اپنی کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ عربی کہاوت، جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ واسطہ پڑتا ہے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت پانا چاہتے ہیں اللہ انہیں انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ محبت کرنا حرام نہیں ہوتا، اس محبت کو شفاف نہ رکھ پانا حرام ہوتا ہے۔ محبت پر انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا، لیکن اس محبت کو پاک رکھنے پہ ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر ہماری ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آنکھوں کے۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔ محبتیں خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہیں۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ بھی ادا نہیں کر سکتے جو اس نے پورے خلوص سے آپ پر وارا ہو۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہر بات سے فرق پڑتا ہے، کبھی کبھی کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی پھر یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ بھی اس کا حصہ نہ رہی ہو۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ہوا ایک اداس خط ہے۔ ایک خوبصورت دل 1000 چہروں سے بہتر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہاں آپ کا نہ ہونا بہتر ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ یادیں فقط تکلیف ہی دیتی ہیں چاہے اچھی بھی ہوں۔
کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا یہ ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے دکھتے ہیں۔ ایک بری نظر ہنستا کھیلتا انسان برباد کر دیتی ہے۔